اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام معزز حاضرین اکرام، السلام علیکم۔ میڈیکل ایجوکیشن میں تدریس طب یونانی یعنی دا ٹیچنگ آف گریک میڈیسن کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ حکیم اعجاز احمد ساجد سواگیہ دواخانہ سے حاضر خدمت ہوں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا، اور یہ خاص کر ایجوکیشن والی یہ جو اس والی تدریس والی ویڈیوز ہیں تو پلیز جتنے لوگوں سے ہو سکے شیئر کیجئے گا، ہو سکتا ہے کسی کو فائدہ ہو اور یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی بچہ کوئی بچی یہ آگے مطلب یہ چیزیں پڑھ کے ریگولر پڑھ کے یہ عوام کی خدمت کر سکے، اور اگر وہ عوام کی خدمت کریں گے تو یہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، اور جو ویڈیو شیئر کرے گا اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو ہم امور طبیعہ پڑھ رہے تھے۔ امور طبیعہ 7 ہیں، یہ میں بار بار بتا رہا ہوں۔ بار بار بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ذہن نشیں ہو جائیں، یاد ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ امور طبیعہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کون کون سے؟ ارکان یاد ہیں نا، آپ لوگوں کو بھی یاد ہوں گے۔ سب سے پہلے کیا ہیں؟ ارکان ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مزاج، اس کے بعد اخلاق، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اعضاء، اس کے بعد ارواح، اس کے بعد قوا، اور اس کے بعد افعال، ٹھیک ہے۔ 7 ہے نا، ارکان، مزاج، اخلاق، اعضاء، ارواح، قوا اور اعضاء، قوا اور افعال، ٹھیک ہے۔ یہ 7 ہیں۔ ارکان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ 4 ارکان ہیں، پانی، مٹی، ہوا اور آگ۔ ان 4 ارکان سے انسان کا وجود جو ہے وہ بنا ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ ثابت ہے، یہ پہلے میں تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ پانی، مٹی، ہوا اور آگ، ان 4 چیزوں کے مزاج بتا چکا ہوں۔ دوسرا جو اس کا امر ہے یا دوسرا حصہ یا دوسرا جز جو ہے وہ ہے مزاج۔ تو پانی کا مزاج جو ہے وہ تر ہے، مٹی کا مزاج جو ہے وہ سرد ہے، ہوا کا مزاج جو ہے وہ خشک ہے، اور آگ کا مزاج جو ہے وہ گرم ہے۔ اسی طرح یہ چاروں ارکان جو ہیں، یہ 4 اخلاق ان سے بنتی ہیں، یعنی ہر اس سے ایک ایک خلط بنتی ہے۔ پانی سے رطوبتیں، جن کو طبی زبان میں بلغم کہتے ہیں، یعنی بلغم بنتی ہے۔ مٹی سے ہڈیاں بنتی ہیں، ہوا سے سودا بنتا ہے، اور آگ سے صفرا بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلغم جو ہے اس کا رنگ سفید ہوتا ہے، سودا کا رنگ سیاہ ہوتا ہے، اور صفرا کا رنگ جو ہے وہ زرد ہوتا ہے۔ بلغم کا ذائقہ جو ہے وہ پھیکا یا بعض کا میٹھا بھی ہوتا ہے، پھیکا، سودا کا ترش، اور صفرا کا ذائقہ جو ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے۔ یہ چیزیں ساری بتاتا وہ ہوں جو آگے جا کے کام آنی ہے۔ اب کہیں گے کہ ذائقوں کا کیا فائدہ؟ نہیں، یہ سارے آگے فائدہ دیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ تشخیص میں یہ چیزیں، ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ تو بلغم کا ذائقہ جو ہے پھیکا ہوگا، سودا کا جو ہے وہ ترش ہوگا، صفرا کا جو ہے وہ نمکین ہوگا، ٹھیک ہے۔ بلغم سے اعصابی خلیے بنتے ہیں، سودا سے عضلاتی خلیے بنتے ہیں، اور صفرا سے غدی خلیے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسانی جسم میں سب سے پہلے سب سے اوپر جو ہے وہ اعصابی خلیے ہوتے ہیں، اس کے نیچے جو ہے وہ غدی خلیے ہوتے ہیں، اس کے نیچے عضلاتی خلیے ہوتے ہیں، اور عضلاتی خلیوں کے نیچے ہڈیاں ہوتی ہیں۔ یہ اسٹرکچر ہے انسان کا، یہ انسان کی باڈی اس طرح بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئے
3 امور جو ہے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب چوتھا جو ہے وہ ہے اعضاء۔ چوتھا کیا ہے؟ اعضاء، ارکان، مزاج، اخلاق، اور اس کے یہ 3 یہ پڑھ چکے ہیں ہم۔ چوتھا ہے اعضاء۔ اب اعضاء جو ہے یہ ٹاپک جو ہے یہ تھوڑا لینتھی ہے، تو اس کو ہم 3 حصے کر کے اس کے مطلب 3 ویڈیو یا 4 ویڈیوز اس پہ بنیں گی۔ ویسے تو میں ایک ہی اس میں بتا دوں، ایک ویڈیو لمبی بن جائے گی، دوسرا ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ یہاں لکھا ہوا تو اعضاء ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے مراد اعضائے رئیسہ، اعضائے رئیسہ۔ اعضاء آرگن کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عضو جتنے انسان کے پارٹس آف باڈی کہہ سکتے ہیں ان کو، ایکسٹرنل انٹرنل جتنے بھی پارٹس آف باڈی ہیں وہ سارے اعضاء ہے۔ تو ان کو یہ جو اعضاء ہیں، یہاں اعضاء سے مراد اعضائے رئیسہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح یہ میں اسکول ٹیچر بھی ہوں تو بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو عاد اعظم اصل میں وہ ہوتا مشترک عاد اعظم ہے، لیکن مختصر کر کے عاد اعظم پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ اعضاء یہاں صرف اعضاء پڑھا جاتا ہے، ورنہ یہ ہوتا اعضائے رئیسہ ہے۔ چوتھا جو ہے اس کو، چوتھا حصہ جو اس کا، یا چوتھا ٹکڑا جو ہے امور طبیعہ کا، یہ اعضائے رئیسہ کہہ سکتے ہیں ہم۔ تو اعضائے رئیسہ کون کون سے ہیں؟ دل، دماغ اور جگر۔ کون کون سے ہیں؟ دل، دماغ اور جگر۔ میں تو معدے کو بھی انہی میں شمار کرتا ہوں۔ بہرحال یہ باتیں پھر آپ کو وہ سارا لیکچر گڑبڑ ہو جائے گا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بس آپ کو سمجھانے کے لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ مختصر ترین طریقے سے سمجھایا جائے۔ اعضائے رئیسہ کون کون سے آپ ذہن میں نشین کرنا ہے اور لکھ لینے ہیں: دل، دماغ اور جگر۔ دل جو ہے یہ جسم کے تمام عضلات کو ہیڈ کرتا ہے۔ دل کیا کرتا ہے؟ جسم کے تمام عضلات کو ہیڈ کرتا ہے۔ دماغ جسم کے تمام اعصاب کو ہیڈ کرتا ہے۔ دماغ کیا کرتا ہے؟ جسم کے تمام اعصاب کو، جتنا نروس سسٹم ہے، جتنا اعصابی نظام ہے، سارے کو ہیڈ کیا کرتا ہے؟ دماغ ہیڈ کرتا ہے۔ اور جگر جسم کا جتنا غدی نظام ہے، یعنی جتنی غدودیں ہیں، جسم میں لا تعداد غدودیں ہیں، یہ ہر بال کے نیچے ایک غدود ہوتی ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی غدود سے لے کر بڑی سی ہمارے گردے غدودیں ہیں۔ عورتوں میں یوٹرس جو ہے یہ غدود ہے، جس طرح قرآن پاک میں ہے خلق الانسان فی کبد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو جگر سے پیدا کیا ہے۔ یہ قرآن پاک پہ واضح ہے، خلق الانسان فی کبد، میں نے انسان کو جگر سے پیدا کیا ہے۔ اب ذہن میں آتا ہے کہ جگر تو یہاں کھڑا ہے، جگر تو جس کو ہم کلیجہ بولتے ہیں، کلیجہ کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے لیور، لیور کو جگر کہتے ہیں، کبد جو ہے وہ لیور کو کہتے ہیں، لیکن بندہ جو ہے وہ تو یوٹرس سے پیدا ہوتا ہے۔ تو جتنے غدود ہیں جسم میں، تمام کے تمام جگر کے ماتحت ہوتے ہیں، جگر کے تحت وہ کام کرتے ہیں، تو اس لیے یوٹرس کو بھی جگر کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ تو بہرحال جتنا غدی نظام ہے، طب میں اس کو غدی نظام کہتے ہیں، یہ جتنا غدی نظام ہے یہ سارا جگر کے تحت ہوتا ہے، یعنی ان کو جگر ہیڈ کرتا ہے۔ اب ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ ان کا آپس میں ریلیشن کیسے ہوتا ہے۔ یہ آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ تینوں نظام، اعصابی نظام، عضلاتی نظام اور غدی نظام، یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور یہ جڑے ہوئے کیسے ہوتے ہیں کہ ہر ایک اعصاب کو دماغ ہیڈ کرتا ہے، تو جتنا اعصابی نظام ہے، یا آپ دماغ کو ذہن میں رکھیں کہ دماغ کے اوپر 2 جھلیاں ہوں گی، دماغ کے اوپر 2 جھلیاں ہوں گی، ایک جھلی ہوگی غدی
اس کے اوپر ہوگی عضلاتی، ٹھیک ہے۔ عضلاتی نظام جو ہے وہ اس کو کیا چیز ہیڈ کرتی ہے؟ دل ہیڈ کرتا ہے۔ دل کے اوپر بھی 2 جھلیاں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اوپر سب سے اوپر ہوگی غدی، اس کے نیچے ہوگی اعصابی، ٹھیک ہے۔ جگر جو ہے یہ غدی، پورے غدی نظام کو ہیڈ کرتا ہے، تمام غدودوں کا نظام جو ہے اس کو ہیڈ کرتا ہے۔ تو جگر کے اوپر بھی 2 جھلیاں ہوں گی، سب سے اوپر جو ہوگی وہ اعصابی ہوگی اور اس کے نیچے جو ہوگی وہ عضلاتی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان جھلیوں کے ساتھ وہ ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں۔ جیسے اعصاب جو ہے وہ ان کا عضلات کے بغیر گزارا کوئی نہیں اور غدد کے بغیر بھی گزارا کوئی نہیں، عضلات کا غدد کے بغیر گزارا کوئی نہیں اور اعصاب کے بغیر گزارا کوئی نہیں، غدد کا عضلات کے بغیر گزارا کوئی نہیں اور اعصاب کے بغیر گزارا کوئی نہیں۔ یعنی ان تینوں نظاموں میں سے اگر ایک نظام، یعنی اگر دل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دل بند ہو جاتا ہے تو بندہ گیا، اگر جگر بند ہو جاتا ہے تو بندہ گیا، اگر دماغ بند ہو جاتا ہے تو بندے کی چھٹی، فوت ہو جاتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ تینوں جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اعصاب 2 طرح کے، یہ آگے پڑھیں گے آپ، اعصاب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حکم رساں اور ایک خبر رساں۔ وہ اس کو خبر ملتی ہے تو پھر وہ عضلات کو، یعنی جو دل کے تحت نظام ہے اس کو حکم دیتا ہے، وہ کام کرتا ہے۔ بہرحال وہ آگے کی چیزیں ہیں۔ تو یہ 2 جھلیاں ہوتی ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اعضائے رئیسہ کون کون سے ہیں؟ دل، دماغ اور جگر۔ کون کون سے ہیں؟ دل، دماغ اور جگر۔ کتنے ہیں؟ 3، دل، دماغ اور جگر، ٹھیک ہے۔ دل جو ہے عضلات کو ہیڈ کرتا ہے، دماغ جو ہے اعصاب کو ہیڈ کرتا ہے، جگر جو ہے وہ غدد کو ہیڈ کرتا ہے۔ دل عضلاتی نظام کو ہیڈ کرتا ہے، دماغ اعصابی نظام کو ہیڈ کرتا ہے، جگر غدی نظام کو ہیڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا آپس میں ریلیشن کیسے ہوتا ہے؟ تحریک سرکولیٹ انہی میں نہیں ہوتی ہے نا، اعصاب سے عضلات میں، عضلات سے غدد میں، غدد میں پھر اعصاب میں، غدد سے پھر اعصاب میں۔ تو یہ کیسے سرکولیٹ کیسے ہوتی ہے، ایک سے دوسرے میں کیسے جاتی ہے کہ دل کے اوپر اعصابی اور غدی دونوں جھلیاں ہوتی ہیں، جگر کے اوپر عضلاتی اور اعصابی 2 جھلیاں ہوتی ہیں، دماغ کے اوپر عضلاتی اور غدی 2 جھلیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہر ایک، ان تینوں میں سے ہر ایک عضو پر دوسرے 2 نظام جو ہیں ان کی جھلیاں موجود ہوتی ہیں، اور ان جھلیوں کی وجہ سے، یا یہ جھلیاں جو ہیں ان میں رابطے کا کام کرتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور آپ کو یاد بھی نہیں رہے گی اگر اعضاء پہ پوری کریں تو میں جگر کے تحت کام کرنے والے اعضاء کون سے ہیں، پارٹس آف باڈی کون سے ہیں، انٹرنل ایکسٹرنل جتنے بھی ہیں یہ کون سے ہیں، یعنی آرگن کہہ سکتے ہیں آپ کے جگر کے تحت، لیور کے تحت کام کرنے والے آرگن کون سے ہیں، یا اعضاء کون سے ہیں، یا پارٹس آف باڈی کون سی ہیں، دل کے تحت کام کرنے والے پارٹس آف باڈی کون سے ہیں، دماغ کے تحت یا اعصاب کے تحت کام کرنے والے پارٹس آف باڈی کون سے ہیں، ان سب پہ الگ الگ ویڈیو، ایک ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ۔ یہ بار ویڈیو دیکھا کریں، جب بار دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو یاد ہوں گی، اور میں اگر زندگی ہے، اگر میں زندہ ہوں تو انشاءاللہ میں سچ میں حکمت آپ کو دینا چاہتا ہوں، سچ میں حکمت کا علم دینا چاہتا ہوں۔ اگر میری زندگی ہے، یہ تھوڑا لینتھی ہوتا ہے، اگر میری زندگی ہے تو انشاءاللہ جو بندہ، یہ میں وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو بندہ میری یہ تدریسی ویڈیوز ریگولر دیکھے گا وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہترین حکیم بن جائے گا، چاہے وہ بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، جو بھی ہوگا۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔